اہل بیت نہ بنتا. بے شک. جی یہاں پر ایک سوال جو اٹھتا ہے، اور میں ذرا سا تھوڑا سا اگرچہ سائڈ کا سوال ہے، کہ امام رضا علیہ السلام کے اگر آپ کے اس وقت کی موجودہ جو آپ کی حیثیت کو دیکھا جائے، اگرچہ آپ تو کون و مکان کے مالک ہیں، اس سے بحث ہم کو نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر اس وقت آپ ولی عہد ہیں. جی اور جو ولی عہد کراؤن پرنس کا جو ہم سمجھ سکتے ہیں جو مقام ہوتا ہے، وہ کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. ساوا میں آ کر بی بی سلام اللہ علیہ کے کاروان کے اوپر حملہ کرنا، یہ جو چیزیں سمجھ میں آتی، ایک طرف تو یہ کہ آپ کس کی بہن ہیں؟ ولی عہد کے بہن ہیں. دوسری طرف حملہ کیا جا رہا ہے. اس حملے میں مطلب عام طور پر اگر کوئی حکومت کا ایک چھوٹا سا کارندہ بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر حملے نہیں کیے جاتے ہیں، جبکہ آپ کی ذات، آپ ولی عہد کی بہن ہیں. یہ جو گھرانہ آ رہا ہے، ولی عہد کا گھرانہ آ رہا ہے، وہ جو ہم ان شرائط میں نہیں جاتے، ان ولی عہد کے ان تمام نظام کی طرف نہیں جاتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے، یہ جو حملہ کرنے والے تھے حکومت کے لوگ، ان کی سازش کیا تھی؟ کس طریقے سے اتنی، جسے آج کہا جائے کہ اتنی وی وی آئی پی گھرانے کے اوپر ان کا حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی. پہلے تو بات ہے کہ جو ولی عہد کا مسئلہ ہے وہ خود مامون کی طرف سے تھا. جی، میں اسی لیے کہا کہ ادھر ہم نہیں جاتے ابھی. امام رضا علیہ السلام تو اس موضوع پہ راضی ہی نہیں تھے. بالکل بالکل. وہ تو مجبور کیا ہوا تھا. بالکل صحیح. لیکن آپ نے پھر اس شرط پہ قبول کیا کہ میں تمہارے کسی حکومتی امور میں کوئی دخل نہیں دوں گا، میں حکومت کی باڈی کا حصہ نہیں بنوں گا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مامون نے بظاہر ولی عہد بنایا تھا، لیکن اصل میں نظر بند کیا ہوا تھا. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی مولا جو ہیں وہ نظر بند کی کیفیت سے تھے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے تھے، کسی اور شہر نہیں جا سکتے تھے، کسی گاؤں نہیں جا سکتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ مامون نے خود ہی کہا کہ آپ عید نماز پڑھائیں، لیکن بعد میں اس نے برداشت نہیں کیا. جب دیکھا اتنی دنیا مولا کے پیچھے چل پڑی ہے تو آدھی سے بلا لیا اس نے. بلا لیا. یعنی امام جو ہیں وہ حتیٰ کہ عید نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے. صحیح. تو مولا کی جو شرائط اگر ہم وہاں جو زندگی کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں امام جو ہیں وہ کوئی ولی عہد یا کوئی شہزادے یا کوئی شاہانہ یا کوئی حکومتی پروٹوکول اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ برعکس تھا. برعکس یہ تھا کہ مولا جو ہیں وہ نظر بند تھے، قسم کے قیدی تھے. جی. جب مولا کے بھائی نے زید النار نے ادھر قیام کیا اور ایک مسئلہ بنا گورنمنٹ کے لیے، تو اس کی بعض خاص کے لیے بھی مامون جو ہے وہ مولا کو بلا رہا ہے، بلکہ سختیاں بڑھ گئی تھیں. حتیٰ امام کے جو اپنے ساتھ اپنے وفادار اصحاب شیعہ تھے، ان کو مامون جو ہے یا وہ پریشان کر رہا تھا، یا انہیں تقسیم کر رہا تھا، یا ان پر بھی پابندیاں لگ رہی تھیں کہ وہ بھی مولا کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات، یعنی لوگوں کا ملاقات کرنا بھی امام رضا علیہ السلام سے ایک مسئلہ بن چکا تھا. بی بی کو بلانے کا مقصد اور مکمل خانوادہ کو بلانے کا مقصد، جو ایک سیاسی مقصد امام کا یہ تھا کہ مامون کا زور جو ہے وہ ٹوٹے. جتنے شیعہ ادھر کی طرف آئیں گے، بڑھیں گے، اہل بیت کے چاہنے والے، تو ظاہر ہے حکومت جو ہے اس کے مد مقابل جو ہے اپنی پالیسی چینج کرے گی. تو ان کا بی بی پر حملہ کرنے کا مقصد یہی تھا. صحیح. کہ ان کو خراسان جو ہے وہ نہ پہنچنے دیا جائے، سرزمین طوس پہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بی بی نہ پہنچیں، چونکہ اگر بی بی اپنے کارواں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی تو وہ جگہ جو ہے وہ مامون کے ہاتھ سے نکل جاتی. یعنی اتنی بڑی شخصیت کا بلانا امام رضا علیہ السلام کا، تاکہ جو کام مرد باہر دیکھ رہے ہیں وہ خواتین کے درمیان جا کر بی بی اور مکتب اہل بیت اور معرف اہل بیت کو نشر کرے، اور تاکہ شیعت مضبوط ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے کہ ظاہر بی بی کے ساتھ اور بھی بہت ہستیاں تھیں، امام کے بھائی تھے اور بھی بزرگان اہل بیت، خاندان اہل بیت کے. تو ظاہر ان ہستیوں نے جب طوس میں قدم رکھنا تھا تو طوس وہ پھر پرانا طوس نہ رہتا، اور وہاں ویسے بھی ایک یعنی ہموار ہو رہی تھی طوس کی سرزمین مولا کے وجود کی برکت سے. بی بی کے آنے سے جو ہے وہ نور علی نور ہو جاتا. بے شک. اور جیسا کہ آپ نے جن باتوں کی طرف، اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے کربلا جناب زینب کے بغیر سلام اللہ علیہ کے بغیر نامکمل ہے، اسی طریقے سے ہجرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اگر ہجرت بی بی معصومہ کو ملحق نہ کیا جائے تو یہ سفر بھی نامکمل ہی رہے گا.